السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج روزوں کے مسائل بک میں سے جو نیو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز تراویح کے مسائل۔ تراویح کتنی ہوتی ہے اور اس کا کیا ثواب ہے، کب پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت ہوتی ہیں اس کی، کس طرح پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ سب چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا۔ صلاة التراویح، نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی نیت کی بات آ رہی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، نیت ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا سارا، تو نیتوں کو اپنے چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا ہے، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی کہ اتھینٹک حدیث ہے یہ۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں، اچھا ویسے عام روٹین میں رمضان کے بغیر جو ہوتی ہیں وہ تہجد کی نماز کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو رمضان میں آ جاتی ہے تو وہ پھر ہم لوگ تراویح میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہی ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، جو جتنی چاہے پڑھے۔ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ کتنی رکعت ہوتی تھی، کس طرح کی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اب جو ویسے روٹین میں ہیں وہ بھی 11 ہیں، اور رمضان کی جو رکعتیں ہیں، رمضان میں جو تراویح ہیں وہ بھی وتر کے ساتھ ملا کے 11 ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اور تہجد کی پڑھنی ہے تو وہ پھر علیحدہ سے ہیں۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، یعنی کہ وہ لینتھی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی۔ پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، 2 کر کے جس طرح نوافل پڑھے جاتے ہیں سیم ایز اٹ از ایسے پڑھنا ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، 1 رکعت بھی وتر کی ہو سکتی ہے سیپریٹ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کہ وتر 3 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 1 بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، ہمیں حدیث سے بھی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی، یعنی کہ صرف صحابہ کرام کو صرف 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر بھی ادا کر سکتی ہیں، اگر وہاں پہ ان کا کوئی سیپریٹ سیکشن بنا ہے خواتین کا تو وہاں پہ جا کے وہ ادا کر سکتی ہیں، جس طرح جمعے کی نماز خواتین پراپر مسجد میں جا کے ہی ادا کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی علیحدہ سے کسی مسجد میں پورشن بنا ہے خواتین جہاں پہ ادا کریں تو ضرور کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جو جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی، یعنی طاق راتوں میں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی کہ پراپر پورے رمضان نہیں پڑھائی، صرف طاق راتوں میں پڑھائیے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے، اور اس کی حدیث بھی ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تینوں احادیث جو ہیں وہ اتھینٹک ہیں، اور وتر پڑھنا لازمی ہے، اور وتر اینڈ پہ ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ چیز بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ صرف 1 تشہد ہوگا، 2 کے بعد ہم نے اس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے، اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے، ٹھیک ہے۔ 3 اب ہم لوگ وتر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، 1 ہی تشہد ہوگا اور 1 ہی سلام ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو، بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو، یعنی کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح، 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی طرح۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ مغرب کی طرح نہیں پڑھنا وتر کہ 2 رکعت کے بعد ہم نے تشہد کے لیے بیٹھ جانا، اس طرح نہیں کرنا، 1 مرتبہ ہی آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 60 ہے، وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اتھینٹک حدیث ہے۔ مسئلہ نمبر 61، دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی، وہ درج ذیل ہے۔ کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی: الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ دوسری مسنون دعائے قنوت کون سی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے: یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ کون سی ہے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے رمضان میں 29 روزے ہیں تو 29 قرآن مکمل کیے ہیں، یہ اپنے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں بے شک، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو دیکھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کر کے پڑھیں۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اسے داؤد نے روایت کیا ہے۔ پراپر ہمیں پتہ چل گیا کہ 3 رات سے کم وقت میں ہم لوگ قرآن کو مکمل نہیں کر سکتے۔ 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا شبینہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ تو جو چیز ہمیں سنت سے نہیں مل رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، تو اسے ہم لوگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی دیکھ لیتے ہیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے: میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ اسے ابو داؤد نے، ترمذی نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز کون سی؟ جس طرح تراویح کا کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے 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 کبھی نہیں تھکتا، جب کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اتھینٹک۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ مطلب اعتدال کا ہونا لازمی ہے۔ عبادت آپ جو شروع سے کر رہے ہیں اس میں کنسسٹنسی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آسانی والے معاملات پیدا فرمائیں اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صحیح معنوں میں جس طرح عبادت ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔